Welcome back to our program, Diplomatic Economy. We have joined with a new, very important guest, Kaisar Ahmed Sheikh Saab, Minister for Board of Investment, Sarmaya Kari ke Wafaki Wazir hai. Sir, we welcome you to our show and we are coming directly to the question. सर, पाकिस्तान में हमेशा ये कहा जाता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये कोई इतना फ्रेंडली कंट्री नहीं रहा, तो आपकी गवर्नमेंट कौन सी ऐसी पॉलिसीज लेके आ रही है जहां पे आप समझते हैं कि इन द फ्यूचर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती रही, और ये हमारी जो इकानमी है ना, उसमें बहुत रेजिलियंस है। ख़ास तौर पे अभी जंग के बाद ये साबित हुआ है कि पाकिस्तान सिर्फ उन चंद खित्ते में, उन चंद ममालिक में है जिनकी इकानमी स्टेबल है, जो स्ट्रॉन्ग है, जो जिनके यहाँ ये जो जंग के असरात बहुत कम हुए हैं। बाकी तो आप गल्फ़ की कंट्रीज़ में और ये देख रहे हैं ना कि यहाँ जो हालात है, हमारे पाकिस्तानी भी काफ़ी पैसा लेके यूएई में और दूसरे कंट्रीज़ में लेके जाते रहे, क्योंकि हमारे यहाँ को टैक्स ज़्यादा था और यहाँ हमारे यहाँ टैक्स कोई ज़्यादा रेट ज़्यादा थे, और उन ममालिक में जिन लोगों के पास जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया, वो अनडॉक्यूमेंटेड जो ब्लैक इकानमी के पैसे थे वो लेके गए। यूएई में काफ़ी पैसे गए इन दिनों, लेकिन वो अब देख रहे हैं कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी, उनको तो बार बार कह रहे थे कि वहाँ स्टेबल नहीं है, और वो ममालिक जो है ना, वो उनके यहाँ जो है ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहे। अब जो हालात हो गए उसमें अंदाज़ा हो गया कि लोग वहाँ से वहाँ के जो ज़्यादातर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हुई थी यूएई में, पाकिस्तानियों की मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ वहाँ टैक्स का रेट कम था, लेकिन अब वो उनको जो नुकसानात हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि तमाम अपनी रकूम जो है, वहाँ तो इस वक्त हालात नहीं, जंग के बाद भी वहाँ सूरत हाल बेहतर होने की तवक्को कम है। तो पाकिस्तानी और दूसरे जिन्होंने भी यूएई में और गल्फ़ कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट बहुत ह्यूज की है, वो अब पाकिस्तान जैसे खित्तों में जहाँ पे स्टेबिलिटी रही है, जो हम इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी हमने साबित की है कि पाकिस्तान ये जो हमारी पॉलिसीज़ रही हैं वज़ीर आज़म साहब और हमारे डिफेंस चीफ एयर मार्शल फील्ड मार्शल साहब के मुश्तरका पॉलिसियों से, तो मैं महसूस करता हूँ कि जंग के बाद बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। हमें भी कुछ हमें भी कुछ जी 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 बेहतर करना होगा। आपकी बात में एक क्वेश्चन है जो कि आज ही मैंने खबर पढ़ी है कि पाकिस्तान की नैब का कोई यूएई के गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट हो रहा है, उसमें वो डिफाइन करना चाह रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान से इलीगली ट्रांसफ़र हुई थी यूएई में, ये खबर आज मैंने जंग अखबार में पढ़ी है, और अगर मैं अपनी खबर को सही डिफाइन कर पा रहा हूँ तो इस दैट ऐसा कोई एग्रीमेंट हो रहा है, और अगर ऐसा एग्रीमेंट होता है तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि जो बहुत सारे लोगों के पास फिगर तो नहीं है, कोई कहता है $12 बिलियन, कोई कहता है $50 बिलियन, कोई कहता है $100 बिलियन, आई डोंट नो एग्जैक्टली, ये तो आप हुकूमत है, तो अगर कुछ ऐसा होता है तो वो पैसे जो इलीगली यहाँ से ट्रांसफ़र हुए वो वापस आ सकते हैं पाकिस्तान में? जी देखिए, ये कवानीन वहाँ के इस तरह के नरम है कि वो वहाँ से पूरा तहकीक करना तो आसान नहीं, और मैं समझता हूँ कि हमें और बेहतर यहाँ इंसेंटिव दे के उन पैसों को लाना चाहिए। और पाकिस्तान में इस वक्त अपॉर्चुनिटी है, ये पैसा मैंने बात की है काफ़ी बड़े, क्योंकि मैं ख़ुद बिज़नेस में हूँ और उनसे मेरे राब्ते हैं सारे कारोबारी लोगों से, ज़्यादातर के वो लोगों को जिनकी वहाँ पेमेंट वो जो लेके भी बड़े बड़े इन्वेस्टर गए, तो वो उनका कहना ये है कि वो रकम वापस आ सकती है, लेकिन यहाँ भी कुछ हमें रियल इस्टेट में या कोई दूसरी सूरत हाल में इंसेंटिव देना, क्योंकि पहले ही उनको वहाँ नुकसानात हुए हैं, और वो सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि वो रकम हांगकांग या सिंगापुर शिफ्ट करें। तो हमें चाहिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझ लें, या क्राइसिस में जो अपॉर्चुनिटी होती हैं वो समझ लें, वो हमें जंग के बाद, अभी मैं समझता हूँ कि जंग ज़्यादा 10-12 दिन से ऊपर नहीं रह सकती, क्योंकि इस जंग में अमेरिका का भी बहुत बड़ा लॉसेस हो रहे हैं, और उनकी इकानमी पे
اور ان کے جو دوست ملکوں میں جو سفر کر رہے ہیں ان کی اکانومی ٹریلین آف ڈالر کی پرابلم ہو رہے ہیں، ان کے اسٹاک ایکسچینج میں ان کی تیل کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی اسٹیٹ آف ہرمس بند ہونے سے، جن ملکوں کی جو پرٹیکولرلی جاپان، ساؤتھ کوریا اور یورپین کنٹریز میں بھی کافی پرابلم ہو رہا ہے، تو یہ اس سے جنگ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتی، تو جنگ کے بعد کی 10-12 دن بعد پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشخبریاں ہیں۔ میں انشاءاللہ۔ یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں اپرچونٹی آئے گی، اور ہم اس پہ پلان کر رہے ہیں کہ وہ رقم یہاں انویسٹمنٹ کے لیے کس طرح لوکریٹو ہو، تاکہ لوگوں کو انسینٹو بھی ملے، اور وہ پیسہ بجائے کہ کسی اور جگہ شفٹ ہونے کے۔ مجھے سب کاروباریوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم کلیکٹیولی یہ پلیج کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ پیسہ جو ہے زیادہ تر پاکستان میں آئے۔ سر ہم کیسے نے صاحب، یہ دیکھو نا یہ، جی منسٹر جی آپ صاحب بتائیے آپ نے بات۔ آپ کی گفتگو میں ایک بہت پیاری بات ہے کہ آپ نے ویری پازیٹیو ایک انڈیکیشن دی، آپ نے یہ کہا کہ وی ول ویلکم دیم، اور کوئی انسینٹو دے کے، کوئی انیشیٹو دے کے کہ وہ انویسٹمنٹ بجائے اس سے کہ وہ ادر ساؤتھ ایسٹرن ایشین کنٹریز یا ادر ایسے کنٹریز میں چلی جائے جہاں پہ ایک ان کو امبریلا مل جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اگر وہ پاکستان میں، اور ان کو انسینٹو دے کے پاکستان میں لایا جائے کہ ٹھیک ہے آپ پاکستان میں آئے، وی ول ناٹ آسک یو مینی کویسچن۔ یہ آپ کا جو گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو ہے، آئی ریئلی سیلیوٹ اٹ، کہ یہ بہت زبردست ہے۔ سر ایک فردر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سی پیک فیز 2، جس کو کہ کافی دیر سے ہم سن رہے ہیں کہ سی پیک فیز 2 شروع ہوگا، دیر ول بی اے ہیوج انویسٹمنٹ فرام دا چائنا سائڈ اینڈ B2B اینڈ مینی کمپنیز ول کم ہیئر، or and there will be some like the new special economic zones, very active special economic zones. Do you believe in coming future something is happening in this way? ایک بہت بڑی ہم نے انویسٹمنٹ کانفرنس کروائی بیجنگ میں کوئی 7-8 مہینے پہلے، ہمارے کوئی 300 انویسٹر خود اپنے خرچے پہ پاکستان سے وہاں گئے، اور وہ کافی ہمارے معاہدے ہوئے جس میں MOU بھی تھے، اور زیادہ وہ معاہدے بھی یعنی ایکچوئل ایگریمنٹ بھی تھے، تو اس کا ہم بڑا پرسو کر رہے ہیں اس کو، بڑا اس کے اوپر، اور چائنیز پاکستان میں انویسٹمنٹ میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے۔ ان کا لا اینڈ آرڈر کا پرابلم رہا بیچ میں، ان کی سیکورٹی پہ جو حملے ہوئے، اور جو سخت قوانین ہیں وہ ان کو ہنڈر کر رہے ہیں ان کی موومنٹ کے لیے یہ، اور لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کیونکہ چائنیز سے ریگولر میری میٹنگ ہو رہی ہیں، میں پچھلے ہفتے بھی 2-3 چائنیز بڑی بڑی کمپنیاں آ کے اپنے بڑے ڈیلیگیشن لا کے ہم سے وہ سب انٹرسٹ لے رہے ہیں مختلف، پرٹیکولرلی وہ ہماری جو مائن اینڈ منرلز میں اور ایگریکلچر میں اور ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس میں۔ تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان کیونکہ ایک سٹیبل کنٹری ایمرج ہوا ہے۔ سر کیسا صاحب، وہ جس کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا سپٹمبر میں، بائی دا ورچو آف لک اس کانفرنس میں میں بھی موجود تھا، اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ $22.2 بلین کے مختلف MOUs اینڈ ایگریمنٹ سائن ہوئے تھے۔ آئی ایم وٹنس فار دیٹ۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ پاکستان کی اکنامیکل سٹرکچر کو ڈیفینیٹلی چینج کرے گی۔ سر مائنز اینڈ منرلز ایک بڑا ایشو ہے، اور آپ نے اسی کو ایک پوائنٹ کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو چیزیں اس وقت پاکستان کو سٹیبل کر سکتی ہیں اس میں مائنز اینڈ منرلز از ون آف دا کی فیکٹر۔ سر ہم مائنز اور منرلز میں JV کی طرف جا رہے ہیں، یا ہم اس کو را اور کی صورت میں ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا پاکستان میں ہم جیسے کئی دفعہ ہم نے سنا تھا، تب تو ہم بچے تھے جب ہم سنتے تھے کہ جی چنوٹ کے نیچے پتہ نہیں کوئی سمندر ہے پورا، وہاں پہ اتنی جو ہے وہ آئرن ہے اور بہت سارے منرلز ہیں، یا اس کے علاوہ بھی باقی بھی جتنے ایریاز ہیں، وی آلویز لسن اباؤٹ اٹ۔ تو از دیٹ اینی انیشیٹو کہ گورنمنٹ یہ لینا چاہے کہ دے آسک دیز کمپنیز ٹو کم اوور ٹو پاکستان فار دا JV؟ ہاں جی، سب سے پہلے تو چنیوٹ آپ کو پتا ہوگا کہ میری کانسٹیچوئنسی ہے اور میرا ماشاء اللہ، شہر ہے، مبارک جی۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ چنیوٹ شہر ایسا شہر ہے جس میں لاسٹ 33 ایئر سے کسی نے میرے سے آدھے شہر سے کسی نے آج تک آدھے ووٹ بھی میرے سے نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، وہاں کے لوگوں کی محبت ہے۔ تو چنیوٹ میں حقیقتاً بہت بڑا ہے آئرن اور کا اس میں جو ذخیرہ ہے،
اب اس پہ ریسنٹلی بھی بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کو ایکسپلور کیا جائے، کیونکہ بہت زیادہ قیمت میں بھی کافی جو ہے نا سلمپ تھا یہ آئرن اور کی پرائسز میں بھی، اور ان پہ ہم جوائنٹ وینچرز بھی، اور اس پہ پنجاب گورنمنٹ کافی ایکٹیو ہے، وہ کام ہو رہا ہے اس پہ، کچھ نہ کچھ ہم جوائنٹ کر رہے ہیں کہ خود ہی پاکستان کے اندر ہی پاکستان کی کمپنیاں اس کو کریں، ڈیولپ کریں، پروسیس کریں اور جی. لیکن ابھی اس کو وقت کی ضرورت ہے. مائن اینڈ منرل میں ہم اور کی صورت میں بھی بات کر رہے ہیں، ہم جوائنٹ وینچر بھی کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ریکوڈ ایک سب سے بڑا معاہدہ ہے کینیڈا کی کمپنی کے ساتھ، اور وہ پچھلے دنوں یہ کہہ رہے تھے کچھ سلو ہو گیا، لیکن ابھی پھر انہوں نے کل پرسوں یہ اناؤنس کیا کہ نہیں، یہ ہم بہت ایکٹیو ہیں، اور اس میں کیونکہ سونے کی قیمت تو دنیا میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے نا، تو مائن اینڈ کیسر منرل. صاحب، کیسر صاحب، میں آپ کو ریئلی آئی ایم سو ہیپی ٹو بی ود یو. میں اپنے پروگرام میں آپ کو دوبارہ بھی بلانا چاہوں گا. اٹ از ٹو گڈ ٹو ٹاک ٹو یو، بٹ وی ہیو ٹو گو فار دا کلوزنگ آف دا پروگرام. آئی ریئلی وانٹ ٹو پے یو تھینکس. بہت بہت شکریہ سر کیسر صاحب کا، کیسر احمد شیخ صاحب کا. بہت ساری باتیں ان سے کرنی باقی تھی. انشاءاللہ وی ول کنٹینیو ان آور نیکسٹ پروگرام ڈپلومیٹک اکانومی ود عامر علی.